آج کی جو صورتحال ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلیجی ملکوں نے جس طرح قطر کا بائیکاٹ کیا، اس کا محاصرہ کیا، اس کے خلاف سازشیں رچائیں، اس پر حملہ کرنے کے پلان بنائے، ارادے کیے، ان سے خلیج کی طاقت ٹوٹی۔ پھر آپس کے بہت سے اختلافات، عمان کا، سعودیہ کا اختلاف، اور پھر کویت کی ایک الگ پوزیشن، ان حالات کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ کبھی وہ بیرونی دشمن کا مقابلہ کر ہی نہیں سکے، سوچ نہیں سکے کہ کسی بیرونی دشمن کو انہیں مقابلہ کرنا ہے، بلکہ وہ دشمنوں کے آلہ کار ہیں۔ اب یہ بات تو بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہودیوں، عیسائیوں، صہیونیوں اور صلیبیوں کے آلہ کار خلیجی حکام ہیں، اور یہ خلیجی حکام ان کے جوتوں اور چپلوں کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کے جوتوں کی گرد ہیں، اور جو وہ آرڈر دے دیں اس آرڈر کو وہ پورا کرتے ہیں۔ وہ کہہ دیں کہ اسرائیل کے سامنے جھک جاؤ تو یہ سجدے میں گرنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ یہ کہیں کہ اب تمہارے ہاں عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے تو عورتوں کو ننگا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کہیں کہ شراب کی اجازت ہونی چاہیے تو وہ شراب کے لیے تیار ہے کہ صاحب کھلم کھلا پی جانی چاہیے۔ یہ بدکاری کے لیے مطالبہ کریں تو ہوٹل کھول دینے چاہیے اور لوگوں کے لیے تمام مواقع کھول دینے چاہیے۔ یہ وہ ساری حرکتیں ہیں جو امارات کے ذلیل و خوار و رسوا حکمران کر رہے ہیں، اور سعودی حکمرانوں کی طرف سے جو آپس کی لڑائیاں ہیں اس ملک کے خلاف، اس ملک کے خلاف جو فتنے ہیں، یہ وہ فتنے ہیں جو ان کو آخری انجام تک پہنچا کے رہیں گے، اور ان کی عزت پامال ہوگی، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ان کی طرف سے جو مکار اور جھوٹے اور ناپاک اور گندے مولوی ہیں اور مفتی اور قاضی جنہوں نے کسی تحریک کے خلاف فتویٰ کبھی جاری کر دیا، کبھی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے علماء کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھوس دیا، ان کا ٹارچر کیا، یہ جو رویہ ہے ظاہر ہے کہ فرعونی رویہ ہے، یہ جاہلیت زدہ دشمنوں کا اور دشمنوں کے ایجنٹوں کا رویہ ہے۔ اور یہ رویہ دور جو لوگ بیٹھے ہیں جب ان کو بھی دکھتا ہے تو وہ بھی اپنے مادی مفادات کی خاطر کہ شاید یہ کچھ چھچڑے پھینک دیں، شاید کچھ ریال مل جائیں، شاید کچھ درہم و دینار مل جائیں، اس چکر میں جو مولوی بر صغیر کے ہیں وہ بھی اتنے ذلیل، اتنے رسوا، اتنے بے غیرت اور اتنے بے حمیت ہو چکے ہیں کہ ان کی زبان سے بھی حق نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور ان کے قلم خشک ہو گئے ہیں جو حق نہیں بول سکتے۔ اور جزیرۃ العرب کی جو حیثیت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی، اور جس کے مطابق حضور کی وصیت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرۃ العرب کا جس طرح سے دشمنوں سے تصفیہ کیا تھا، اور اس سرزمین پر اس کو عالم اسلام ہی نہیں ہے پوری دنیا کا ایک حرم بناتے ہوئے اس سرزمین کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کو بگاڑنے والے آج کے جو مجرم حکمراں ہیں اور جو ان کے مکار قسم کے دولت پرست، حکام پرست مفتی و مولوی ہیں، جن میں سے جو سب سے بڑا مولوی سعودیہ کا ہے وہ اندھا بھی ہے، اور وہ صرف آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، دل کا بھی اندھا ہے، جو ایسے فتوے جاری کروا رہا ہے جس کے نتیجے میں پوری امت مسلمہ مراکش سے انڈونیشیا تک دنیا کی تمام مسلم قومیں ان سے نفرت کر رہی ہیں، ان پر تھوک رہی ہیں، اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ جھوٹے اور مکار مولوی ہیں۔ تو وہ تو خیر ان کے ملازم ہیں، ان کی تنخواہیں وہیں سے مل رہی ہیں، لیکن جو دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کون سے چھچڑے کے منتظر ہیں؟ کس سڑے ہوئے کھانے کے منتظر ہیں؟ وہ کس دولت کے منتظر بیٹھے ہیں جو ان کو ملے گی تو ان کی زندگی چلے گی اور ان کے پیٹ بھریں گے، جن کی وجہ سے ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں اور حق بولنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان ہے جس نے ان کے اعمال کو